السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہشام بن عروہ اپنے باپ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سوار مکہ اور مدینہ کے درمیان جا رہا تھا۔ اچانک ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک آدمی قبر سے باہر نکلا۔ وہ آگ میں جل بھن رہا تھا اور لوہے کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، مجھ پر ذرا پانی چھڑک دے۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص اسی قبر سے نکل آیا اور اس نے چیخ کر کہا، اے اللہ کے بندے، اس پر پانی نہ چھڑکنا۔ یہ واقعہ دیکھ کر سوار بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ جب اس واقعے کی خبر امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگ تنہا سفر نہ کیا کریں۔ دوستو، عبداللہ بن ہشام کا بیان ہے کہ میں ایک مردے کو غسل دینے گیا۔ جب میں نے غسل دینے کے لیے اس کے منہ سے کپڑا سرکایا تو دیکھا کہ اس کی گردن میں کالا سانپ لپٹا ہوا ہے۔ میں نے سانپ سے کہا، تو بھی مامور ہے اور ہمارا یہ طریقہ ہے کہ اپنے مردوں کو غسل دیں۔ اگر تیری اجازت ہو تو کسی کونے میں چلا جاتا کہ ہم غسل دے سکیں، پھر تو اپنی جگہ آ جانا۔ چنانچہ وہ سانپ گردن سے علیحدہ ہو کر گھر کے ایک کونے میں چلا گیا۔ جب غسل ہو چکا تو پھر آ کر گردن میں لپٹ گیا۔ یہ مردہ ایک بے دین اور زندیق قسم کا شخص تھا۔ دوستو، صدقہ بن خالد دمشق کے بعض مشائخ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے۔ ہمارا ایک ساتھی راستے میں انتقال کر گیا۔ ہم نے وہاں آبادی میں سے ایک کدال عاریہ تن لے کر اس کی قبر کھودی اور اس سے مردے کو اس میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد یاد آیا کہ کدال قبر میں ہی بھول گئے ہیں۔ ہم نے قبر کو پھر کھودا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس مردہ کی گردن اور دونوں ہاتھوں کو اس کدال میں باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے یہ وحشتناک منظر دیکھ کر قبر کو مٹی سے بند کر دیا اور کدال نہ نکال سکے۔ کدال کے مالک کو اس کی قیمت دے کر راضی کیا۔ جب ہم سفر سے لوٹ کر آئے تو اس مردہ کی بیوی سے اس کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا خاوند ایک شخص کے ہمراہ جا رہا تھا۔ اس شخص کے پاس مال تھا۔ میرے خاوند نے اس کو قتل کر کے اس کا سارا مال لوٹ لیا تھا اور اسی مال سے حج کے لیے جا رہا تھا۔ دوستو، مدینہ منورہ میں مسلم بن عقبہ مری یزید کی بیعت کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا۔ یعنی یہ مسلم بن عقبہ یزید کی بیعت کی دعوت دینے کے لیے آیا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ صحیح اور غلط ہر حکم میں یزید کے غلام ہیں۔ اس کی اس بات کو سن کر ایک قریشی لونڈی کے بیٹے نے کہا، یزید کی نہیں بلکہ اطاعت تو اللہ کی ہوگی۔ مسلم بن عقبہ نے اسے قتل کروا دیا۔ اس شہید کی ماں نے قسم کھائی کہ مسلم بن عقبہ پر اگر قدرت حاصل ہوگی، خواہ اس کی زندگی میں یا موت کے بعد، بہرحال میں اس کو آگ میں جلاؤں گی۔ مسلم جب مدینہ سے باہر نکلا تو شدید بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ راستے میں مر گیا اور دفن کر دیا گیا۔ مسلم کے مرنے کی خبر جب اس شہید کی ماں کو پہنچی تو کئی آدمیوں کے ہمراہ قبر کے پاس گئی اور مسلم کی قبر کھودی تاکہ وہ عورت اپنی قسم پوری کرنے کے لیے لاش قبر سے نکال کر جلائے۔ قبر کھود کر لوگوں نے دیکھا تو یہ وحشتناک منظر نظر آیا کہ ایک بڑا سانپ اس ظالم کی گردن میں لپٹا ہوا تھا اور اس کی ناک کی نوک کو کاٹ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، عصمت عبدانی سے روایت ہے کہ میں ایک جنگل میں گشت کر رہا تھا۔ وہاں ایک عبادت خانے کے ایک راہب سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کے دوران میں نے اس سے درخواست کی کہ آپ نے اس جنگل میں عجیب مشاہدات کیے ہوں گے، سب سے زیادہ عجیب واقعہ بیان کیجیے۔
چنانچہ راہب نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک سفید پرندہ شتر مرغ کی شکل کا اس پتھر پر گرا اور پھر اس نے اپنے منہ سے ایک سراغل دیا۔ اس کے بعد پاؤں پنڈلی وغیرہ اگلتا رہا۔ جب وہ اعضاء کو اگلتا تو ہر عضو دوسرے عضو کے ساتھ فوراً جڑ جاتا تھا، یہاں تک کہ تمام اعضاء جب پورے ہو گئے تو پورا ایک آدمی بن گیا۔ اس آدمی نے جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو اس پرندے نے ایک چونچ ماری اور اعضاء کو ٹکڑے کر کے نگلنے لگا۔ اس منظر کو میں کئی دن برابر دیکھتا رہا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا کامل یقین ہو گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک دوسری زندگی ہے۔ میں نے اس پرندے کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا اور التجا کی کہ تو ذرا اس شخص کو مہلت دے تاکہ میں اس سے حقیقت حال دریافت کروں۔ اس پرندے نے عربی میں مجھے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے اور اسی کو ہی بقا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں پرندے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر مقرر کیا ہے کیونکہ اس شخص نے جرم کیا ہے۔ پھر میں نے اس شخص کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے بدقسمت شخص، تو کون ہے؟ تیرے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ابن ملجم ہوں۔ حضرت علی کو قتل کرنے کے بعد جب میں اللہ تعالی کے دربار میں پیش ہوا تو مجھے ایک کتاب دی گئی جس میں پیدائش سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے تک کے تمام اعمال درج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کو میرے اوپر مقرر کر دیا ہے، یہ قیامت تک مجھے یہی عذاب دیتا رہے گا جو تم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس پرندے نے ایک چونچ ماری جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر پرندہ ان اعضاء کو یکے بعد دیگرے نگل گیا اور وہاں سے رخصت ہوا کہ نظر نہ آیا۔ دوستو، عمر بن دینار کا بیان ہے کہ مدینہ میں رہنے والے ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا تو اس کی تجہیز و تکفین کر کے قبر میں دفن کر دی گئی۔ اس کی تدفین کے بعد جب بھائی گھر آیا تو اس کو یاد آ گیا کہ ایک تھیلی قبر ہی میں بھول آیا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور بہن کی قبر پر جا کر قبر کھودی اور اپنی تھیلی لے لی۔ پھر اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تم ذرا ایک کنارے ہو جاؤ، میں دیکھوں کہ میری بہن کس حالت میں ہے۔ دوست الگ ہو گیا اور اس نے لحد پر سے اینٹ کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر شعلے مار رہی ہے۔ اس نے فوراً اینٹ اپنی جگہ پر رکھ کر قبر کو بند کر دیا اور گھر آ کر اپنی ماں سے اس کا حال پوچھا۔ ماں نے کہا وہ نماز دیر کر کے پڑھا کرتی تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ بے وضو بھی نماز پڑھتی تھی، اور پڑوسی جب سو جاتے تو ان کے دروازوں پر جا کر کان لگاتی اور ان کی باتیں سن کر ادھر ادھر پھیلاتی تھی۔ دوستو، حضرت ابان بن عبداللہ بجلی رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ ہمارا ایک پڑوسی وفات پا گیا۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جب قبر کھودی تو اس میں سے بلی کے مشابہ ایک جانور نمودار ہوا۔ اس کو قبر سے بھگانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ نہ بھاگا۔ گورکن نے کدال اس کی پیشانی پر ماری مگر پھر بھی وہ نہ بھاگا۔ مجبور ہو کر دوسری قبر کھودی گئی۔ اس قبر میں بھی اسی طرح کا جانور نکل آیا اور کسی ترکیب سے بھی وہ جانور وہاں سے نہ ہٹا۔ ہم مجبور ہو کر تیسری قبر کھودنے لگے۔ جب تیسری قبر کی لحد تیار ہوئی تو اچانک وہ جانور اس سے بھی نکل پڑا اور کسی صورت نہ بھاگا۔ ہم لوگ مجبور ہو گئے اور اسی میں اس مردے کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کے بعد ہم نے اس کی ہڈیوں کی آواز سنی۔ یہ ایسا عجیب واقعہ تھا کہ پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا۔
ہم نے اس مردے کی بیوی سے واقعہ بیان کر کے دریافت کیا کہ تیرا خاوند کیا عمل کرتا تھا، تو اس نے بتایا کہ وہ غسل جنابت نہیں کرتا تھا۔ دوستو اسی طرح حضرت عمرو بن اسلم دمشقی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مقام صغر میں ایک شخص کی موت واقعہ ہو گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ تیسرے روز اتفاق سے اس کو کھودا گیا تو قبر کی اینٹیں سب اپنی جگہ پر تھی۔ اس کے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، یعنی مردہ غائب تھا۔ حضرت وکی بن جراح سے اس واقعے کا ذکر کر کے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ قوم لوط کا عمل کرنے والا شخص جب مر جاتا ہے تو اس کو اس کی قبر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ قوم لوط کے ساتھ رہتا ہے، اور جب قیامت ہوگی تو وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو ابن خوشب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار ایک قبیلے پر گزرا، وہاں ایک قبرستان تھا۔ میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد ایک قبر شق ہو گئی، یعنی پھٹ گئی، اور اس سے ایک آدمی نکلا۔ اس کا سر گدھے کا تھا مگر جسم آدمی کا تھا۔ وہ نکل کر 3 بار گدھے کی طرح چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ میں نے قبیلہ والوں سے اس قبر والے کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ شرابی تھا۔ جب اس کی ماں نصیحت کرتی تو وہ کہتا خواہ مخواہ گدھے کی طرح چیختی ہے۔ چنانچہ وہ عصر کے بعد مر گیا اور روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر شق ہوتی ہے، یعنی روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے تو وہ 3 بار نکل کر گدھے کی طرح چیختا ہے۔ دوستو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ولید بن عبد الملک کو قبر میں اتارنے والوں میں بھی تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھٹنے گردن سے لگ گئے ہیں۔ ان کا بیٹا بولا رب کعبہ کی قسم میرے والد اچھی حالت میں ہیں۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم تمہارے والد کی دنیا ہی میں اچھی حالت گزر گئی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے اس واقعے سے عبرت حاصل کی۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے یزید کو عراق کا حاکم بنایا تو یہ نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ میں نے جب ولید کو قبر میں رکھا تو میں نے انہیں کفن میں پاؤں ہلاتے دیکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو بعض سلف فرماتے ہیں کہ میری بچی فوت ہو گئی، میں نے اسے قبر میں اتارا، پھر میں لحد کی اینٹ ٹھیک کرنے لگا تو اسے قبلے سے پھرا ہوا پایا۔ اس سے مجھے سخت صدمہ ہوا۔ ایک دن میں نے خواب میں اسے دیکھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ابا جان آپ نے مجھے قبلے سے پھرا ہوا دیکھ کر بہت صدمہ کیا۔ عموماً میرے آس پاس والے قبلے سے پھرے ہوئے ہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کی حالت میں یا سنت کی مخالفت کرتے ہوئے مر جائیں ان کے ساتھ قبر میں یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنا محاسبہ کر لے کہ وہ کس حالت پر ہے۔ داڑھی مڑوانا، غیر مسلموں جیسا لباس پہننا، شکل و صورت، بال، چال ڈھال، ان چیزوں کو تو آج کل گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ دوستو بصرہ کے ایک گورکن کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن ایک قبر کھودی اور اس کے قریب ہی سو گیا۔ خواب میں میرے پاس 2 عورتیں آئیں، ان میں سے ایک کہنے لگی اے اللہ کے بندے خدا را اس عورت کو ہم سے ہٹا لے اور ہمارے پڑوس میں دفن نہ کر۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں اسی قبر کے پاس سے ایک عورت کا جنازہ لایا گیا۔ میں نے اسے اس قبر میں دفن نہ ہونے دیا اور دوسری قبر بتا دی۔ رات ہوئی تو پھر وہی 2 عورتیں خواب میں دکھائی دی۔ ان میں ایک بولی اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، تم نے ہمیں ایک طویل شر سے بچا لیا۔ میں نے کہا تمہاری طرح یہ عورت بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کہا یہ عورت وصیت کے بغیر فوت ہو گئی تھی، ایسوں پر واجب ہے کہ قیامت تک بات نہ کریں۔ اس لیے دوستو ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی وصیت تیار کریں
کہ آپ نے جو کچھ لینا ہے دینا ہے وہ ایک کاغذ یا کسی کاپی کے اندر لکھ دیں۔ دوسرے اسی طرح محمد بن یونس فریابی کا بیان ہے کہ ابو سنان بڑا ایک نیک آدمی تھا۔ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ میں جب اس کی تعزیت کے لیے گیا تو اس کو بہت رنجیدہ پایا۔ اپنے غم کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ جب میرے بھائی کو دفن کر دیا گیا تو میں نے قبر سے ایک آواز سنی کہ ایسا نہ کر، چنانچہ میں نے مٹی برابر کر دی، لیکن پھر آواز آئی کہ آہ میرا بھائی۔ میں نے پھر کھودنا شروع کی، مگر پھر دوسری آواز نے مجھے منع کر دیا اور میں نے مٹی برابر کر دی۔ اس طرح بار بار ہوتا رہا۔ جب میں اٹھ کر واپس ہونے لگا تو قبر سے بڑی رکت انگیز آواز آئی کہ آہ میرا بھائی۔ میں یہ سن کر پھر قبر پر گیا اور قسم کھائی کہ اب ضرور قبر کھود کر بھائی کو دیکھوں گا۔ کھود کر دیکھا تو اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہوا تھا۔ میں نے توق کو کاٹنا چاہا تو میری انگلیاں جاتی رہیں۔ ابو سنان کا بیان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ہاتھ دکھایا، اس کی 4 انگلیاں غائب تھیں۔ دوستو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع پر گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کو دیکھ کر فرمایا لبیک میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور روتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر میں مردے کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پکار کر کہنے لگا اے امت کے شفیع۔ میں نے جواب میں کہا لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا میرے اوپر آگ ہی آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری سفارش فرما دیجئے۔ میں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی جو تم دیکھ رہے ہو۔ پوچھا گیا قبر کا مردہ کیوں عذاب میں مبتلا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زبان فحش گو تھی، یعنی وہ بد زبانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا۔ شعبی نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مقام بدر سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین سے نکلتا ہے اور ایک شخص اسے ہتھوڑے سے مارتا ہے۔ پٹتے پٹتے وہ زمین میں غائب ہو جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، اس پر قیامت تک یہ عذاب مسلط رہے گا۔ دوستو ابو قزاع کہتے ہیں کہ ہم بعض چشموں سے جو ہمارے بصرہ کے راستے میں پڑتے تھے گزرے تو گدھے کی سی آواز سنی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا یہ گدھے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہمارے قریب رہا کرتا تھا، جب اس کی ماں اس سے بات کرتی تو وہ اسے کہہ دیتا تھا کہ کیوں گدھے کی طرح چیختی ہو؟ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے روزانہ گدھے کی آواز آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کسی ضرورت سے کہیں جا رہا تھا، اچانک راستے میں ایک گدھا دیکھا جو زمین سے اپنی گردن نکال کر میرے سامنے ڈھینچوں ڈھینچوں کی آواز نکال کر دوبارہ زمین کے اندر چلا گیا۔ میں اپنی ضروری کام کی جگہ پہنچا تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ میں نے ان کو راستے کا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کیا آپ کو اس کا واقعہ معلوم نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا دراصل یہ اس محلے کا لڑکا تھا، اس کی ماں یہاں سے قریب ہی ایک خیمے میں رہتی تھی۔
زندگی میں جب اس کی ماں اس کو کسی بات کی فرمائش کرتی تو یہ اس کو گالیاں دیتا اور کہتا تم سوائے گدھی کے کچھ نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس ماں کے منہ پر جا کر 3 مرتبہ رینگتا اور پھر زوردار قہقہ لگاتا۔ مرنے کے بعد جب سے ہم نے اس کو دفنایا ہے اور روزانہ اس دفن کے وقت آپ نے یعنی کہ اس دفن کے وقت جب یہ مرا تھا اور دفنایا گیا، بعینی ہی اس دفن کے وقت یہ اپنا سر قبر سے باہر نکال کر اپنے خیمے کی جانب رخ کر کے 3 مرتبہ اسی طرح رینگتا ہے، اس کے بعد پھر یہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ دوستو یہ تمام واقعات سچے ہیں اور ان تمام واقعات کے حوالے جات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے اس کو مذاق کا رنگ نہ دیں اور جھوٹ کا رنگ بھی نہ دینا۔ دوستو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، خاص طور پر ماں والا واقعہ، کہ جو شخص بھی اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے قبر کے اندر اس کے ساتھ بھی برا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بھی رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کو راضی کر لیں، توبہ کر لیں اور اللہ کو منا لیں۔ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، کوشش کریں، اللہ بہت جلدی ماننے والے ہیں۔ اگر ماں کی نافرمانی کی ہے، ماں کو ناراض کیا ہے تو جا کر معافی مانگیں، اور اگر فوت ہو چکی ہیں تو انہیں اصالِ ثواب کیا کریں اور ہر جمعے ان کی قبر پر جایا کریں۔ اگر آپ نافرمان تھے اور اب روزانہ یا ہفتے میں جمعے کے روز ماں کی قبر پر جاتے ہیں اور دعا خیر کرتے ہیں تو اس جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک لوگوں میں لکھ دے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔